السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، قربانی کے چند اہم بنیادی مسائل۔ اس میں قربانی کے بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم مسائل جو پیش آتے ہیں روزمرہ، وہ بنیادی مسائل اس کتاب میں درج ذیل ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ جو ہے بہت ہی کام کی باتیں ہیں، بہت ہی اہم باتیں ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کتاب ہی آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دوں۔ تو آپ غور سے سنیے اور ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے۔ سب سے پہلے ذبح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ قربانی کی نیت صرف دل سے ہی کرنا کافی ہے، زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، البتہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ یعنی جب ذبح کرے تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہوگا۔ اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، اور اگر خود سے ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو دوسرے سے بھی ذبح کرا سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت وہاں موجود رہنا افضل ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ذبح کرنا جانتا ہو تو وہ اپنے جانور کو خود ہی ذبح کرے، اگر نہیں جانتا ہے تو جب وہ دوسرے سے ذبح کرا رہا ہے تو اس وقت اس کا موجود رہنا وہاں پر ضروری ہے۔ ذبح کے وقت جانور کو کس طرح لٹایا جائے؟ سنت یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، اس طور پر کہ جانور کا سر جنوب دکن کی طرف ہو اور پاؤں شمال یعنی اتر کی طرف ہو، اور ذبح کرنے والے کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو۔ بلا عذر اس سنت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے، یعنی اس سنت پر عمل کرنا جو ہے مطلب ضروری تو نہیں ہے لیکن سنت ہے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی بغیر عذر کے چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ سنت جو ہے اس سنت کو چھوڑنا مکروہ ہوگا۔ اور جب جانور کو قبلہ رخ لٹا چکے تو یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک کہہ کر ذبح کریں، اور ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ جب ذبح کر لے، جب فارغ ہو جائے، ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا انی وجہت جو میں نے ابھی پڑھا ہے، اور جب ذبح کر لے تو یہ دعا پڑھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اگر قربانی دوسروں کی ہو تو تقبلہ منی کی جگہ من کہہ کر سب شرکاء کا نام لے، جیسے اللہم تقبلہ من فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں کما تقبلت من حبیبک وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر آگے قربانی کس پر واجب ہے؟ نمبر 1، قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہو، کافر نہ ہو۔ نمبر 2، عاقل ہو، مجنون اور دیوانہ نہ ہو۔ نمبر 3، بالغ ہو، یعنی نابالغ پر اس کے مال میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک قربانی واجب نہیں ہے، اور نہ زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے ولی کو اس کے مال سے زکوٰۃ دینے اور قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 4، مقیم ہو، اس لیے کہ مسافر پر حالت سفر میں قربانی واجب نہیں، یعنی اس شخص کا مقیم ہونا یعنی اس شخص کا مسافر نہ ہونا ضروری ہے قربانی کے لیے، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار قیمت کا مال اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ یہ مال خواہ سونے چاندی کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو یا مال تجارت کی شکل میں ہو یا گھریلو سامان کی شکل میں ہو، جیسے گھریلو برتن، ٹیپ ریکارڈ، ٹیلی ویژن اور VCR وغیرہ، جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یعنی کوئی بھی مال تجارت، کوئی بھی ایسا سامان جس کو ملا کر جس کی قیمت اتنی نکلے کہ وہ جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے؟ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی کی قربانی درست ہے، ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی کر سکتے ہیں، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو اور سب کی نیت قربانی یا عقیقے کی ہو۔ اگر ایک آدمی کی بھی نیت غلط یعنی گوشت کھانے کی ہوئی تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ تو قربانی کرنے کے وقت جو شرکاء ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہماری نیت قربانی کی ہے یا پھر عقیقے کی ہے۔ اس کے علاوہ کسی تیسری چیز کی نیت ہو تو قربانی درست نہیں ہوگی، ساروں کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ قربانی کن جانوروں کی جائز نہیں؟ نیل گائے کی قربانی درست نہیں، ہرن کی قربانی جائز نہیں، ویسے تو ہرن حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ خنثی مشکل بکرے کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ خنثی مشکل ہونا عیب ہے۔ نوٹ: خنثی مشکل اس جانور کو کہتے ہیں جس کے اندر نہ نر کی علامت مکمل پائی جائے نہ مادے کی علامت مکمل پائی جائے، بلکہ دونوں علامت ناقص پائی جائے۔
جس جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا زیادہ دانت جھڑ گئے ہوں اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کا کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو اس کی قربانی درست نہیں۔ ایسا جانور جو اندھا ہو یا کانا، یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو اس کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اتنا دبلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چل سکتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں یا رکھتا ہے مگر چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کو خارش ہو اور اس خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہو اور جانور اس کی وجہ سے لاغر اور دبلا ہو گیا ہو اس کی قربانی درست نہیں۔ بہت سارے ایسے عیوب ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں اور درست نہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کتاب کی بہت ہی اہم باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔